ناصر کے موبائل پر اس کے دوست اکرم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو اکرم کہنے لگا، یار ناصر مجھے بازار جانا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے تمہاری بائیک چاہیے۔ ناصر اپنی بائیک کی بڑی دیکھ بھال کرتا تھا اور کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ اکرم اس کا قریبی دوست تھا، اس لیے وہ انکار نہ کر سکا اور اسے مجبوراً کہنا پڑا، ٹھیک ہے گھر آ کر لے جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ 3 گھنٹے بعد اکرم مٹی سے اٹی ہوئی بائیک لے کر آیا جس کی ایک طرف کچھ خراشیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ اکرم کہنے لگا، یار جہاں بائیک کھڑی کی تھی وہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا، بس وہیں سے کچھ مٹی لگ گئی اور بازار میں کافی رش تھا، جلدی میں گاڑی سے تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، معذرت یار۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے بائیک چھوڑ کر چلا گیا اور ناصر افسوس کرتا رہ گیا، اے عاشقان رسول، یہ واقعہ فرضی ہی سہی لیکن اس حقیقت کی عکاسی ضرور کرتا ہے کہ بعض لوگ عریضاً یعنی عارضی طور پر مانگ کر لی ہوئی اشیاء کے حوالے سے کس قدر لاپرواہ ہوتے ہیں۔ مانگنے کے عادی کچھ لوگ روزمرہ کی عام اشیاء دوسروں سے مانگ تانگ کر استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ قلم، پیڈ، موبائل کا چارجر، پانی کی بوتل وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ مہنگی نہیں ہوتیں اور کم و بیش ہر شخص انہیں خرید سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں سے موٹر سائیکل، کار یا انٹرنیٹ ڈیوائسز کا پاس ورڈ مانگنے سے بھی نہیں چوکتے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی چیز کسی دوسرے کو عارضی طور پر دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا لیکن مروت یعنی لحاظ کرنے کے باعث یا تعلقات کی خرابی کے اندیشے کی وجہ سے مجبوراً ہاں کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دوسروں سے کوئی چیز مانگ کر استعمال کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو اب اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ بقدر حاجت استعمال کے بعد چیز اس کے مالک کے پاس اچھے انداز میں پہنچا کر شکریہ ادا کیا جائے۔ موٹر سائیکل یا گاڑی استعمال کی ہے تو صاف ستھری حالت میں اور جتنا پٹرول استعمال کیا ہے ممکن ہو تو خیر خواہی کرتے ہوئے اس سے زیادہ ڈلوا کر واپس کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان کسی سے بھی کوئی چیز مانگنے سے بچا جائے۔ ناظرین، کسی سے دوسرے سے بلا وجہ چیز مانگنا بھی اچھی نہیں ہوتی لیکن کبھی ضرورت کے تحت بھی کوئی چیز مانگ لی جائے تو اس کا مکمل خیال کیا جائے تاکہ دینے والے کا دل بھی مطمئن رہے اور وہ آپ کے لیے دعا گو ہو۔ اللہ حافظ۔